अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी राब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0334528186 पर राब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं 0334 5281 186 0334 5281 186। पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से राब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर राब्ता करेंगे तो हमसे राब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, रिज़्क़ की बरकत और बंदिश ये दोनों चीज़ें मुतज़ाद चीज़ें हैं और उनके मुतालिक हमेशा से यही शोर होता है। ज़रा सा मसला हुआ, कारोबार में रुकावट आई या कोई मसला हो गया, नुकसान हो गया, तो फौरी तौर पर हमारे जहन में जो बात बिठाई जाती है, जो हमें बताया जाता है वो ये है कि आप पर किसी ने बंदिश कर दी। राब्ता करते हैं, जी मैं कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम कारोबार ठप हो गया है, लगता है मुझ पर किसी ने करवा दिया। तो जिन लोगों के पास फिर जाते हैं उनकी तो दुकान ही ऐसे चलती है, वो कहते हैं हाँ जी आप पर तो बड़ा सख्त जादू किया गया है और आप पर मुकम्मल तौर पर बंदिश कर दी गई है। अब अगर आप कार्ड करवाएंगे तो फिर आपका कारोबार चलेगा, वरना सारी ज़िंदगी भी आप ज़ोर लगा लें आपका कारोबार नहीं चल सकता। फिर पूछा जाता है जी इसकी कार्ड कैसे होगी? कहा जी कुछ सामान लाना पड़ेगा बाज़ार से, तो इब्तदाई 10,000 तो कम से कम आपको ख़र्चा करना ही पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं। अगर आपका 10,000 लगता है आपको लाखों फिर मिल जाते हैं, तो मैं समझता हूँ आपको 10,000 तो दे देना चाहिए। बंदा कहता है जी मैं तो 10 नहीं दे सकता, जिनके पास है वो तो दे देते, जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या है जी मैं तो 10 नहीं दे सकता। कि चलें आप 5 दे दें, 5 बाद में दे देना। तो फिर कहा जाए जी नहीं जी मेरे पास तो 5 भी नहीं है, तो फिर कहते हैं जी बात ये है आप ये वजीफ़ा कर लें, ये वजीफ़ा आपके लिए बड़ा बेहतरीन है, इससे आपका मसला खुद बुद हल हो जाएगा। अब देखें असल मसला ये था, उनका जो प्रॉब्लम था वो रिज़्क़ की तंगी थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। एक वजीफ़े से वो मसला हल हो सकता था, लेकिन कोशिश इनकी होती है बंदिश बताकर उनको पहले 10,000, वो ना मिला तो 5,000, वो भी ना मिला, अगर कुछ भी नहीं दे सकता तो फिर आखिरी हरबा फिर वो वजीफ़ा बता के रुखसत कर देते हैं। और बंदा कहता है जी बड़े अल्लाह वाले हैं कि हमें मुफ्त में जो है ना इन्होंने हमारा मसला हल कर दिया। मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको अक़ल दी है, लेकिन हम उस अक़ल का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमें होश नहीं है, आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। मैं अक्सर बच्चियों से कहता हूँ जिन्होंने दूसरों को हज़ारों दिए हैं और 2-2 लाख 20-20 लाख 80 लाख तक मेरे पास लोग आए हैं जिन्होंने 80 लाख रुपए तक दूसरों पर आमिलों को देकर अपने मसले के हल के लिए ज़ाया किया है। मैं सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करता हूँ, सारी दुनिया के आमिल मिलकर आपका मसला हल करना चाहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना चाहे तो वो कैसे हल कर सकते हैं? और सारी दुनिया के आमिल मिलकर आप पर बंदिश करना चाहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़ैसला ना हो, कैसे बंदिश कर सकते हैं? मुझे ये समझ नहीं आती। हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ क्यों, हम अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? हमें पता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी बंदिश को ख़त्म कर सकते हैं, मुझ पर कारोबार में जो तंगी है वो ख़त्म कर सकते हैं, फिर हम दूसरों की तरफ क्यों जा रहे हैं? हम दूसरों के सामने क्यों झुकते हैं? हम दूसरों को क्यों कह रहे होते हैं कि जी हमारा मसला आप हल फरमा दें? वो कहते हैं जी इंशाल्लाह हो जाएगा, कर देंगे, आप बस बेफिक्र रहे। पूछते हैं जी कितने दिन में होगा? वो कहेंगे जी 1 हफ़्ते में आपका मसला हल हो जाएगा, आप इतने पैसे दे दें। अब 1 हफ़्ते में हल हो जाएगा, ये इनके पास गारंटी कहाँ से आ गई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो ये चीज़ अपने काबू में रखी है, क्या ये खुदा बन के जो गारंटियाँ दे रहे हैं? मैं ये अर्ज़ करता हूँ आपको जो गारंटी दे वो झूठा है, ये मुमकिन ही नहीं। हाँ ये बात हो कि भाई हमारा काम कोशिश करना है जिस तरह हम करते हैं। मैं
ظاہر طور پہ آپ کو حقیقت عرض کروں، میں سمپل کہتا ہوں میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. آپ کا جو بھی مسئلہ ہے ہم اعمال کریں گے، وہ اعمال جن کے ذریعے نبی علیہ السلام صحابہ نے اپنے مسائل کو حل کروایا ہے، میں وہ اعمال سارے کرواتا ہوں عمل عملیات میں جن میں اللہ رب العزت نے تمام مسائل کا حل رکھا ہے. اس کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہ ہو تو پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، کوئی بندش کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، یہ ممکن ہی نہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن آدمی کا اس معاملے میں کسی کی وجہ سے مسئلہ خراب نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی باہر کا ویزا لینا چاہتا ہے، تو اس میں جب آپ اپنی طرف سے ساری کوشش بھی کرتے ہیں عملیات کے ذریعے اللہ رب العزت سے عمل کر رہے ہیں، آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے، پھر بھی آپ کا ویزا نہ ہو تو پھر یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے یہی بہتر ہے. نہ جانے وہاں جا کر آپ کو کیا نقصان ہونا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کا بھی وہ مسئلہ حل نہیں فرما رہے. تو اس میں عمل بندہ مستقل کرتا رہے، لیکن اللہ رب العزت سے مانگتا رہے کہ اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ ہو جائے. تو سارے عملیات میں یہ بات یاد رکھیے، کبھی کسی کے ہاتھوں لٹے نہیں. خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں، بچیاں لٹ رہی ہیں اور پریشان کرتے ہیں، جی تمہیں طلاق ہو جائے گی، تمہارا بیٹا مر جائے گا، تمہیں یہ ہو جائے گا اگر تم نے کارڈ نہ کروائی. وہ لوگ پریشان ہو کر پیسے دے دیتے ہیں، پھر وہ نظر ہی کوئی نہیں آتے. گزارش کرتا ہوں پیسے بالکل نہ دیں کسی کو. کوئی آپ کے لیے جائز کر رہا ہے، آپ کو وقت دے رہا ہے، آپ کے ساتھ مستقل چل رہا ہے، ابتدائی اس کو بے شک دیں، ضرور دیں، لیکن ایک حد تک دیں. پاکستان میں جو رہنے والے ہیں یہ 2000 سے 5000 سے زیادہ کسی کو نہ دیں. کم از کم 5000 حد ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ اگر وہ آپ کو وقت دیتا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں تو پھر دیں. ورنہ یہ عام جو یہ کہتے ہیں ہم سامان لینا ہے اور یہ ساری چیزیں، یہ بالکل آپ ان چیزوں سے بچیے. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ کو جو بھی مسئلہ ہے اللہ رب العزت سے مانگے. جو میرے وظائف چل رہے ہیں عمومی طور پہ، یہ سارے کے سارے ایسے وظائف ہیں جو تقریباً ہر قسم کے مسائل کے لیے انتہائی مجرب ہیں. آج کا بھی جو میرا عمل ہے، آپ نے ایک درود پاک ہے، اس کا نام ہے درود تنجینا. درود تنجینا، تنجینا بھی کہا جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص انعام ہے جو نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملا، اور نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو یہ آگے چلتا آیا. اس درود کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واقعات ہیں اس کے، اور نیک اور متقی علماء اور بہت مشہور علماء جن کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی حرم پاک میں زیارت کروائی، وہاں نبی علیہ السلام نے خواب میں اس درود پاک کے متعلق فرمایا کہ اس درود پاک کو پھیلایا جائے. تو آپ اپنے گھر میں اس درود پاک کو پرنٹ نکلوا لیں یا خود ہاتھوں سے لکھ کر آپ اس درود پاک کو لٹکا لیجئے یا کسی ٹیپ کے ساتھ لگا دیجئے. اللہ رب العزت انشاءاللہ اس درود پاک کو آپ لٹکا کر کوشش کریں روزانہ، کم از کم پہلے 7 دن تو ضرور کریں. آپ روزانہ 70 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور 70 مرتبہ روزانہ پڑھ کے اس درود پاک کو جہاں آپ نے لٹکا رکھا ہے اس پہ بھی پھونک مار دیں، پورے گھر میں بھی آپ دم کر دیں. اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں، جب آپ درود تنجینا یہ لٹکا دیں تو پھر اس دوران ایک تو کمرے میں کوئی تصویر نہ ہو، پورے گھر میں کوئی تصویر نہ ہو. یہ تصویریں جو پرنٹڈ تصویریں ہیں، ہارڈ کاپی کہہ لیں، جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، موبائل کی تصویر کو ٹچ نہیں کر سکتے، جن تصویروں کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں یہ گھر میں موجود نہ ہو. آپ اس درود پاک کو لٹکا لیجئے یا ٹیپ کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگا لیجئے اونچا کر کے. پھر آپ روزانہ 70 مرتبہ 7 دن تک صرف اس درود پاک کو پڑھیے. اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کی طرف سے دیکھیے کیسے انعامات کی اور پیسے کی اور مال و دولت کی اور برکتوں کی بارش ہوگی. اس میں میں ایک چیز عرض کر دوں، پیسہ زیادہ ہو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. پیسہ بہت لوگوں کے پاس ہے لیکن پورا نہیں ہوتا. پیسہ مطلوب نہیں، برکت مطلوب ہے. برکت والا ہے تھوڑا ہے پورا ہے، اور بے برکتی والا ہے وہ زیادہ بھی تھوڑا ہے. وہ اگر کوئی لاکھ کما رہا ہے تو اس کا گزارا نہیں ہو رہا لاکھ میں، اور اگر کوئی 10,000 برکت والا کما رہا ہے اس کا گزارا ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس میں برکت ہے اور لاکھ میں برکت نہیں. تو اللہ رب العزت سے برکت والا رزق مانگے اور اس عمل کے ذریعے اللہ رب العزت سے آپ اپنے مسائل کو حل کروائیں. ایک تو اس میں یہ عرض کر دوں کہ یہ انتہائی مجرب ہے، آپ اس کو روزانہ 70 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں. اور دوسرا میں اس کا ایک خاص وظیفہ بھی آپ کو عرض کر دوں، اسی درود تنجینا کا. اس کی تصویر سامنے شو ہو رہی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ضرورت ہو تصویر میں تو ہم انشاءاللہ آپ کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو درود تنجینا
چاہیے، نیٹ استعمال کر رہے ہیں آپ، تو آپ گوگل پہ درود تنجینہ لکھیں، مختصر درود تنجینہ ہے، ایک لمبا ہے، 2 حصے ہیں، اس کے 2 پیجز ہیں، لیکن جو اصل درود تنجینہ ہے جس میں زیادہ تاثیر ہے وہ ایک ہی ہے اور مختصر ہے، ایک پیج پہ آ جاتا ہے۔ ہم نے یہ سب نے آپ کو پکچر لگا دی ہے، آپ یہاں سے دیکھ کر اس کو لکھ سکتے ہیں اپنے پاس، یا یہیں سے آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ درود تنجینہ کسی بھی مشکل وقت میں آپ اجتماعی طور پہ محرم لوگ، عورتیں اکٹھی ہوں تو صرف عورتیں ہی ہوں، کوئی غیر محرم نہ ہو، مرد اکٹھے ہوں تو گھر میں اس طرح نہ ہو کہ کوئی غیر محرم کزن بھی آ کے بیٹھے ہیں وہ سارے مل کے پڑھیں، ایسے نہ ہو، عورتیں ہوں تو صرف عورتیں ہوں، پردے کا انتظام ہو، اس کو مل کر کسی بھی مسئلہ کے لیے پڑھیں۔ کوئی جیل میں ہے، آزادی چاہتے ہیں، کوئی کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، اسے آسانی چاہتے ہیں، حل چاہتے ہیں، کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی اس کے لیے کروانا چاہتے ہیں، تو آپ درود تنجینہ کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ، کم از کم 1000 مرتبہ ساری مسورات یا سارے مرد مل کر پڑھیں، انشاءاللہ مشکل سے مشکل حاجت بھی اللہ رب العزت پوری فرما دیں گے۔ اور محترم ناظرین و سامعین، آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیے، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک اپنے سوشل میڈیا میں ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کا مسئلہ حل ہو جائے تو آپ بھی اور میں بھی ان دعاؤں کا مستحق ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان وظائف سے فائدہ اٹھانے کا اور ان وظائف کو ہمارے لیے مشکلات کے حل کا ذریعہ بنائیں۔ اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔